قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صلوات الله عليه پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلی اللہ سامعین گرامی، برادر عزیز، امجد کی خواہش اور فرمائش کچھ اور تھی، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں آج شامل نہیں کر رہا، تو اسباب پہ بعد میں بات کروں گا۔ اس وقت جو گفتگو آپ حضرات سے کرنا مقصود و مطلوب ہے، بظاہر ایک شہرۂ آفاق حدیث پیغمبر میرے پیش نظر ہے، جو زبان زد خلائق ہے، عالم اسلام کا بچہ بچہ نہ صرف اس سے واقف ہے، بلکہ زندگی میں بارہا اس حدیث کو دہراتا ہے۔ چونکہ پہلی مجلس بھی میں نے ایک مشہور حدیث کے ضمن میں پڑھی تھی، اور اس عشرے کی آخری مجلس بھی اسی نہج پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ میرے سامعین کے دماغ میں یہ حقیقت موجود رہے کہ ہمیں سمجھانے والوں نے جب اتنی مشہور احادیث کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو اللہ جانے اسرار اہل بیت کی منزل کہاں تک ہوگی۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ؟ اختتام کو پہنچا یا اشراف، چہرے پربہار رکھیے گا، تازگی ہونا چاہیے، پتہ چلے مجھے کہ خریداران علم سے گفتگو ہے میری۔ حدیث کون سی ہے؟ بڑی جانی پہچانی حدیث ہے، بچے بھی جانتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ رسول فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ نہایت معذرت سے گزارش ہے کہ ترجمہ ہی صحیح نہیں۔ اب حیرت تو ہونا چاہیے، حق ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سبھی انصاف کریں گے کہ واقعی ترجمہ درست نہ تھا، اور میں بھی سردار صاحب شاید نہ پڑھتا اس حدیث کو ممبر سے۔ دو واقعے میں نے حدیث کی کتابوں میں ایسے پڑھے کہ چونک جانا پڑا، اور پھر سوچا اس حدیث کو۔ ایک یہ کہ امام حسن نے اپنے زندگی کی پہلی خطابت جو میرے آقا زادہ نے فرمائی، امیر کائنات کے حکم سے، مولا فرماتے یا بنی الحسن اسعد المنبر واخطب، بیٹا حسن ممبر تیرے نانا کا ہے، زیب ممبر ہو خطاب کر۔ تو قاری صاحب بس یہی لفظ ملتے ہیں بلکہ طرفین کی کتابوں میں، ممبر پہ آئے اور صرف اتنا کہہ کے ممبر چھوڑ دیا کہ ایھا الناس سمیت ہو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینۃ
فلیعط بالباب، فرمایا میں نے اپنے کانوں سے اپنے نانا سے سنا، فرما رہے تھے کہ میں مدینۃ العلم ہوں، اور علی اس کا دروازہ، جس کو بھی شہر کی ضرورت ہے دروازے پہ آئے، یہ کہا اور منبر چھوڑ دیا۔ دوسرے وقت میں بعین ہی یہی فرمائش سلطان کربلا سے امیر کائنات نے کی کہ یا بنی الحسین اصعد المنبر واخطب، بیٹا ممبر پہ جاؤ خطبہ دو۔ اور سرکار نے بھی اتنا ہی مختصر خطاب کیا، تھوڑے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ، کہ ایھا الناس سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا مدینۃ العلم وعلی بابها کذب من زعم ان یعطی المدینۃ الا من قبل الباب۔ فرمایا کانوں سے سنا میں نے اپنے نانا سے، فرماتے ہیں میں مدینۃ العلم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ میں شہر میں بھی آؤں اور دروازے کی احتیاج بھی نہ ہو۔ تو میں نے سوچا یہ کہ فرمائش کرنے والا عام آدمی نہیں، حجت کبریٰ ہے، اور جن سے فرمائش کی جا رہی ہے دونوں حجتیں ہیں اپنے اپنے وقت میں، صرف ایک ہی حدیث کچھ ہوگا۔ اور یقین کیجئے میرے محترم سامعین، جب غور کیا، اسرار کی گرہیں کھلیں، حقائق سامنے آئے، تو نشہ مودت دوادشاہ ہو گیا۔ توجہ فرمائیے، اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں حدیث کا۔ کیا کہا ہے میرے رسول نے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا آپ پر تاریخ؟ انا مدینۃ العلم، اگر رسول کہتے انا مدینۃ علم تو ترجمہ وہی صحیح ہوتا جو پہلے ہوتا ہے۔ ہاں، اگر رسول کہتے انا مدینۃ علم وعلی بابها تو پھر ترجمہ بسم اللہ وہی درست تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ لیکن حدیث مدینۃ علم نہیں ہے، شادباش، حدیث ہے انا مدینۃ العلم، علم پر الف لام ہے، میں علم کا نہیں العلم کا شہر ہوں۔ اب شاید آپ یہ کہیں کہ بات تو بظاہر ایک ہے، بابا ایک نہیں ہے نا، ایک زمین کی بات ہے اور ایک عرش کی گفتگو ہے۔ علم کا مدینہ ہونا بہت چھوٹی بات ہے۔ رسول نے اپنے آپ کو علم کا مدینہ نہیں کہا، العلم کا مدینہ۔ اور میں آج آپ کو بتانا یہی چاہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، قرآن سے پوچھ کر کہ علم کیا ہوتا ہے، اعلی علم کیا ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں سرا سے ثریا، فرش سے عرش، ناسوت سے لاہوت، معلوم سے غیر معلوم، دنیا تک جو ہے جس کے پاس ہے، چاہے غضنفر کے سینے میں ہے یا آدم کے پاس، علم ہے، العلم نہیں۔ یا پوری کائنات میں علم نظر آتا ہے، العلم دکھائی ہی نہیں دیتا۔ آئیں، آپ اگر میرے ہم سفر ہیں تو تھوڑا جائزہ لیں۔ فرشتوں سے گفتگو ہو رہی ہے زبان بے زبانی سے توحید کی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا قاری صاحب کہ لیس لنا العلم، بلکہ لا علم لنا، پروردگار ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، ہم اس سے آگے کچھ نہیں جانتے۔ تو آیت نے بتایا کہ فرشتوں کے پاس اعلی علم نہیں ہے، صرف علم۔
چونکہ علم تھوڑا تھا ان کے پاس اور آدم کے پاس زیادہ، فیصلہ ہوا سجدہ کرو۔ تو اب فرشتے ساجد، آدم مسجود، تو شمیم بھائی کیا نتیجہ ہے؟ کیا آدم کے پاس اعلی علم ہے؟ علم والے جو سجدہ کر رہے ہیں نہ، ساجد بھی علم رکھتے ہیں، مسجود بھی علم رکھتا ہے۔ علم آدم الاسماء، فرمایا ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا، اعلی علم نہیں۔ فرشتوں کے پاس بھی علم، آدم کے پاس بھی علم، اعلی علم دونوں کے ہاں نہیں۔ آگے چلو، سورہ یوسف، حضرت یوسف کی بات ہو رہی ہے۔ فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب یوسف پہ جوانی آئی ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا۔ یوسف کے سینے میں علم ہے، اعلی علم نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جہاں الجھنے لگے پوچھ لینا۔ یوسف سے اسی دور میں مبشر صاحب ایک اور بڑا عالم بھی تھا، کون؟ حضرت یعقوب، کیونکہ یہ بھی قرآن کہتا ہے اور زمانہ مانتا ہے کہ یوسف کی نبوت کا معجزہ ہی علم تعبیر ہے، تعبیریں بتاتے تھے۔ لیکن کائنات کو تعبیریں بتانے والا اپنے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے یعقوب سے کہ میں نے 11 ستارے شمس و قمر دیکھے، اپنا سجدہ کرتے ہوئے تعبیر کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ یوسف سے زیادہ علم ہے یعقوب کے سینے میں۔ تو یوسف کے پاس تو علم ہے، یعقوب کے پاس کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے انہو لذو علم لما علمناہ، کیونکہ یعقوب کو ہم نے پڑھایا تھا، وہ صاحب علم تو تھا۔ یعنی یوسف کے پاس بھی علم، یعقوب کے پاس بھی علم، العلم نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بات کہاں جا رہی ہے، بہرحال کسی دل پہ تو مہر لگے گی۔ بھولنا نہیں، یاد رکھتے رہنا۔ فرشتوں کے پاس علم، آدم کے ہاں علم، یوسف کے پاس، یعقوب کے سینے میں علم۔ سورہ انبیاء پڑھو، جہاں شک گزرنے لگے قرآن طلب کر لینا ممبر پہ۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اسی طرح ہے نا کر صاحب، فرمایا ہم نے لوط کو حکمت بھی عطا کی، علم بھی بخشا۔ لوط کے سینے میں علم ہے، العلم نہیں۔ سورہ نمل پڑھو، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد سلیمان دونوں باپ بیٹوں کو علم عطا کیا تھا۔ علم رکھتے ہیں، العلم نہیں۔ سورہ قصص پڑھو، موسیٰ نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت ہے، کلیم اللہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، بڑے معجزے رکھتا ہے، بڑی تعداد ہے معجزوں کی۔ لیکن سورہ قصص کی آیت یہ کہتی ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب موسیٰ جوانی چڑھا اور اس نے خوب ہاتھ پاؤں نکالے تو ہم نے موسیٰ کو علم عطا کیا۔ موسیٰ کے سینے میں علم ہے، العلم نہیں۔ قرآن ہی اب یہ نہیں دیکھو گے میری طرف، لطیفے یا چٹکلے بیان نہیں کر رہا میں، ہاں جس کو یہاں بیٹھنا ہے اس کی توجہ ممبر کی طرف ہوگی۔ حاجت ہے کوئی، میری طرف سے اجازت ہے، بے شک باہر جا کے پوری کیجئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے سر سے گزر گئی، اس نے کہا کیا ہے۔ روزانہ سردار صاحب ایسی باتیں نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا سوچ کے میں نے کیا شروع کیا ہے۔ پھر غور کرو، کس کا نام لیا تھا میں نے؟ شاباش۔ کلیم اللہ کے پاس علم، لیکن میں نے قرآن سے ہی دیکھا ہے کہ
کہ موسیٰ کے زمانے میں ایک ایسا عالم بھی تھا جس سے موسیٰ درخواست کرتا ہے کہ مجھے شاگرد بناؤ. تھا یا نہیں؟ کون؟ شاد باش. زندہ رہو سلامت رہو. حضرت خضر نبی نہیں ہے، خضر ولی ہے. موسیٰ بسم اللہ موسیٰ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، کلیم ہے، اتنے عہدے رکھتا ہے. خضر کے ہاں نہ کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ کلمہ ہے، صرف ولی. قرآن میں نے نہیں لکھا، نہ اللہ نے میرے مشورے سے آیتیں بھیجی. خود کہہ رہا ہے کہ نبی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے ولی سے، حلق تابعوں کا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں اس شرط پہ کہ مجھے وہ علم پڑھا دو جو تمہارے سینے میں ہے. تو قرآن نے ہزاروں برس پہلے فیصلہ کر دیا کہ جہاں نبوت بھکاری کے روپ میں آ جائے اسی کو تو ولایت کہتے ہیں. بسم اللہ جان. بھیک مانگ رہا ہے نا علم کی، پھر قاری صاحب ولی نے پڑھا دیا نا. پڑھ لینا سورہ کہف کو بڑی شان بے نیازی سے. اعلیٰ انک لن تستطیع معی صبرا، تجھ میں وہ استطاعت نہیں. اللہ اکبر. موسیٰ تجھ میں وہ صلاحیت نہیں کہ تم میرے علم کو برداشت کر سکے. نانا دوہے بھرو، اب ایسے بات نہیں چلے گی. یا علی کا دروازہ چھوڑو گے یا علی کو علی ہونے کے ناطے سے تسلیم کرو گے. خضر کے پاس جزوی ولایت ہے، خضر جیسے کروڑوں مل کر بھی علی کی برابری تو کیا، علی کے پیچھے چلنے والوں کی پہلی صف میں نہیں آ سکتے. علی کے در سے ولایت و عرفان کے ادنا سے شاگرد کا نام ہے خضر. اگر خضر جیسا موسیٰ کہے پڑھا اور وہ کہے کہ تجھ میں صلاحیت نہیں، یعنی اسے اپنی کلاس کا طالب علم بھی نہ سمجھے، اور اگر منبر کوفہ سے علی کبھی کہہ دے کہ انا معلم الانبیاء والمرسلین، کہ میں علی انبیاء کا بھی استاد ہوں مرسلین کا بھی، تو پھر تعجب کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ یقیناً یہاں بھی میرے مولا نے کثر نفسی سے کام لیا. جی ہاں، کہ علی کا ادنا سا شاگرد، وہ تو موسیٰ کو شاگرد بناتا نہیں. اور اللہ جانے علی نے، چونکہ علی کو ہمارے ظرف پہ بھروسہ نہیں تھا، انسانیت پہ سردار صاحب علی کو اعتماد نہیں تھا، اس لیے بس پردے پردے میں اتنا کہہ دیا کہ میں انبیاء اور مرسلین کا استاد ہوں، معلم ہوں. بات میں یہ کر رہا تھا، موسیٰ پڑھنا چاہتے ہیں خضر سے، وہ پڑھاتا نہیں کہ تو برداشت نہیں کرتا میرا علم. تیرا علم علم ظاہر ہے، میرا علم علم اسرار ہے. تو شریعت کے ظاہر پہ چلتا ہے، میں شریعت کے باطن پہ چلتا ہوں. تو وہ کرتا ہے جو فرشتہ کہے، میں وہ کرتا ہوں جو وہ خود کہے. بڑا فرق ہے تیرے اور میرے کردار میں. تو اب اتنا فرق ہے خضر کے علم میں، تو آؤ قرآن سے پوچھیں کہ اس کے پاس کہیں العلم تو نہیں. پڑھنا سورہ کہف کو. موسیٰ کے بارے میں تھا آتیناہ حکما و علما، کہ ہم نے موسیٰ کو علم دیا. تو خضر کو کیا دیا؟
جو شاگرد نہیں بناتا. سورہ کافی کہہ رہی ہے علمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا تھا. خضر کے سینے میں بھی علم تھا. چلے تو نہیں گئے میرے دوست؟ فرشتوں کے پاس صرف علم، آدم کے پاس صرف علم، یوسف کے پاس، یعقوب کے پاس، لوط کے پاس، داؤد کے پاس، سلیمان کے پاس، موسیٰ کے پاس، خضر کے پاس علم ہی علم ہے. میرا رسول علم کا مدینہ نہیں ہے بابا. انا مدینۃ العلم، میں العلم کا شہر. اب آخر العلم کیا ہے؟ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ قاری صاحب ایک آیت نے تھوڑا مجھے چونکنے پہ مجبور کیا. سورہ طٰہٰ کی آیت، حضرت ابراہیم. اب چونکہ انہوں نے ایک عہدہ ایسا حاصل کیا جو اور کسی کے پاس نہ تھا. نبی تو اور بھی ہیں، رسول تو اور بھی ہیں، معصوم اور بھی ہیں، اولو العزم اور بھی ہیں، لیکن یہ سارے عہدوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عہدہ امامت تک آئے. انی جاعلک للناس اماما. امامت تو امامت کے، اور ہاں یہ بھی عرض کر دوں، سردار صاحب پورا قرآن سامنے ہے، تفسیریں بھری پڑی ہیں. حضرت ابراہیم سے پہلے کسی پر درود نہیں پڑھا گیا. سلام تو کہے گئے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ سلام. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون پہ سلام. سلام علی المرسلین، سارے پیغمبروں پہ سلام. درود شروع ہوا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. کب؟ جب سے امامت ملی. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نہیں خبر کہ کون کیا سمجھا، ورنہ ذات واجب نے تو فیصلہ کر دیا کہ دیکھو ظاہر بین بے وقوف ہو، ابراہیم جب تک نبی تھا میں نے اس پہ درود نہیں پڑھا، جب تک رسول تھا درود نہیں پڑھا، سلام میں شامل تھا. جو ہی امام بنا اس پہ بھی درود، اس کی آل پہ بھی درود، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ درود نبوت کا استحقاق ہی نہیں، استحقاق ہی امامت کا ہے. اور چونکہ میرا نبی اماموں کا بھی امام ہے، یا اسے ضرور تو ایک شاید تو امامت کی وجہ سے ابراہیم کو یہ ملی، اور العلم تک رسائی ہوئی ابراہیم کی. علم سے درجہ بلند ہوا، العلم تک آیا. لیکن کیسے؟ آیت سنو. ابراہیم خود اپنے چچا آزر سے کہہ رہے ہیں قد، پہلے نہ سورہ طٰہٰ، قد جاءنی من العلم، من العلم، من العلم ما لم یؤتک بہ فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابراہیم نے کہا اے آزر، میرے پاس یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس العلم آ گیا، سارے کا سارا، پورے کا پورا. جاءنی من العلم، میرے پاس تھوڑا سا العلم. جو لغت عرب کو جانتے ہیں، جنہوں نے نحو کے قانون پڑھے ہیں، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، پورا العلم نہیں. العلم میں سے تھوڑا سا.
5000 من گندم پڑی ہے، میں نے مٹھی بھر لی، تو میں کہوں گا اخذت من الحنط، میں نے گندم میں سے، من تبعیض کے لیے، یہ بہت علت میں بولا جاتا ہے۔ تو ایسا کیا میرے پاس العلم کا تھوڑا حصہ آیا، لہذا میری اتباع کر، میری پیروی۔ تو امامت کے منصب پہ آ کر بھی ابراہیم کو سارا العلم نہیں ملا، بہت تھوڑا سا العلم، چکر پہ چکر ہوتا جا رہا ہے۔ سر اٹھاؤ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا یہ دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کے ہر خشک و تر کا ذکر میرے سینے میں، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر میرے اندر، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، فرمایا چاہے کوئی آسمانوں کا غیب ہے یا زمینوں کا، میرے اندر یعنی کائنات کی ذرے سے لے کر عرش تک ہر شے کا ذکر قرآن میں موجود۔ اور اگر کچھ لینا ہے تو دیکھنا میری طرف، کائنات کے سردار صاحب علموں پہ محیط کتاب، یہ کیا ہے؟ پڑھو سورہ آل عمران، فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، من العلم، من العلم، کہا قرآن میں العلم کا تھوڑا سا حصہ ہے، جی، جو کائنات کے علموں پہ حاوی ہے، یہ العلم نہیں، العلم کا قلیل حصہ۔ اور میرا رسول علم کا مدینہ نہیں، العلم کا، جس کے مقابلے میں قرآن بھی قلیل جز، وہ العلم۔ میرا اپنا مقدر میں یہی کہہ سکتا ہوں، تم تو خوش نصیب ہو، کیونکہ جس نے سوچا ہی نہیں اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ جس نے بے حسی کا لبادہ اتارا ہی نہیں، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو اشارہ چھوڑتا ہوں صاحبان اشارت کے لیے۔ اب جو پردہ میں نے ہٹانا تھا وہ اس طرح تو نہیں ہٹ سکے گا، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد فکر کے مطابق خود سوچے ہر بندہ۔ کائنات میں علم تھا، ابراہیم کے پاس بہت تھوڑا العلم، قرآن جو کائنات کے علموں پر محیط، یعنی جو کچھ آدم کے پاس تھا وہ بھی قرآن میں، جو فرشتوں کے پاس تھا وہ بھی قرآن میں، جو یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب وغیرہ، لوط، ابراہیم کے پاس تھا وہ بھی قرآن میں، جو ان کے پاس نہیں تھا وہ بھی قرآن میں، موسیٰ والا بھی قرآن میں، خضر والا بھی قرآن میں، سارے علم قرآن میں۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے یہ العلم پورا نہیں، یہ العلم کا تھوڑا سا حصہ۔ تو العلم ہے کہاں آخر؟ اب میں آیت پڑھتا ہوں اور فیصلہ تم پہ۔ سورہ ملک نے آواز دی، قل انما العلم عند اللہ، عند اللہ، اے رسول کہہ دو کہ العلم اللہ کے پاس ہے، بس۔ جو نبیوں کے پاس ہے وہ علم ہے، جو فرشتوں کے پاس ہے وہ علم ہے، جو قرآن میں ہے وہ العلم کی جز ہے، اور پورا علم اللہ کے پاس نہیں۔ یا تو کھولو دماغ کی ایسی کھڑکی، میں خود آ کے گھس جاؤں دماغ میں، بیٹھ کے سرگوشیاں کروں، ورنہ اس سے زیادہ میں کیا سمجھاؤں؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم۔ نعرہ وہ العلم جو اس کے پاس ہے
میں اس کا شہر ہوں. یا اب ہے بساط، ہے جرت، ہے ہمت، تو علم الہی کی سرحدیں بناؤ. ہاں جاؤ بولو تمہارے ایمان کی سجدہ دیکھوں. فتویٰ دو توحید پر کہ کون سا علم وہ جانتا ہے اور کون سا نہیں جانتا. جو علم وہ جانتا ہے اس علم کا مدینہ محمد دروازہ علی. اللہ اکبر. اللہ ہاں کیونکہ انما سردار صاحب قرآن کے علاوہ میں نے کچھ کہا؟ قرآنی فیصلے ہیں نا. العلم کہیں نہیں ہے زمانے میں سوائے اللہ کے. یا آیتیں مٹاؤ، حدیثیں تو بس میں ہیں تمہارے. ہے کائنات کی ہر کتاب کے ہر صفحے سے یہی حدیث ہی مٹا دو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا. ورنہ جب تک یہ حدیث ہے میں تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی چلاؤں گا میرا رسول علم کا شہر نہیں، جو شے اللہ کے پاس ہے. جی ہاں نہیں اب ہے جرت تو کہے کہ نبی غیب نہیں جانتا ہوگا، پھر وہ بھی نہیں جانتا ہوگا. ہاں جو اس کے پاس ہے اس کا مدینہ رسول. اچھا اگر پھر سمجھنے کہ تل ہی گئے ہو تو ایک اور اشارہ دوں. شاید کہ جو کہنا چاہتا تھا اس میں سے کچھ کہہ جاؤں. سردار صاحب چیلنج ہے جب سے لغت عرب ہے زمانے میں آج تک یہ اصطلاح یعنی مدینۃ العلم نہ اس سے پہلے کہیں دیکھی گئی نہ اس کے بعد. العلم کا شہر یہ پہلی بار سنی گئی. اور بظاہر شمیم صاحب یہ مروجہ بلاغت کے خلاف ہے. بظاہر تو یوں کہنا چاہیے تھا رسول کو انا بحر العلم، میں العلم کا سمندر ہوں. جو اصطلاحیں رائج تھیں انا بر العلم، میں العلم کا بر اعظم ہوں. انا جبل العلم، میں العلم کا پہاڑ ہوں. یہ ساری رائج اصطلاحیں چھوڑ کر رسول نے شہر کیوں کہا العلم کا؟ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں بابا، دو باتیں تو ہے والوں. ایک تو یہ ہے سمندر سے زیدی صاحب صرف سمندر کی اشیاء مل سکتی ہیں. خشکی سے صرف خشکی کی، پہاڑ سے صرف معدنیات و فلزات. شہر ایک ایسی جگہ ہے سمندر کی شے چاہیے شہر سے ملے گی، خشکی کی چاہیے شہر میں ملے گی، پہاڑ کی چاہیے شہر میں. تو فرمایا میں علم کا شہر. اور شہر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کسی کو رکاوٹ نہیں، جس نے جتنی قیمت ہے پلے خریدے. تو رسول کہتا ہے میں ہوں العلم کا شہر. یا رسول اللہ کون نہیں خریدنا چاہے گا؟
اس شہر آل علم سے شرطیں بتا. کہا جاہل ہذیان پکنے لگا ہے. پہلی شرط تو میرے فرمان میں ہے کہ وہ علی بابوہا، پہلے تو در کو جھک، کیونکہ جس آل علم کا شہر میں ہوں اس کا دروازہ علی ہے، اور کوئی شے نہ مدینے میں آ سکتی ہے در کے بغیر، نہ باہر جا سکتی. پہلی بات تو اگر میں نے چھیڑا تو بڑے بڑے ضرب چھلک جائیں گے، بس میں اسی کو ہی چھیڑ لیتا ہوں. کوئی شے سردار صاحب شہر سے باہر نہیں جا سکتی اگر دروازہ نہ ہو. دروازہ ہی کسی کو گزرنے کی اجازت نہ دے، یا کوئی کم وقت کہے میں دروازے سے نہیں گزرنا چاہتا، تو شہر میں بھٹک بھٹک کے مر جائے گا، آخر زندان چلا جائے گا. مشکوک گھومتا ہوا جب پکڑا گیا تو پھر سوائے زندان کے چارہ کوئی نہیں. جب تک در کا محتاج نہ ہو. تو اب جو شے ہے اللہ کے پاس وہ ہے العلم، اور اسی العلم کا شہر رسول، دروازہ محمد. اب اگر اس دروازے سے آدم نہ گزرے، العلم کے شہر سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. نوح نہ گزرے، یہ جا کچھ نہیں ہو سکتا. جس کو بھی العلم سے لینا ہے پہلے آنا دروازے پہ پڑے گا، اور پھر یہ دروازے پہ منحصر ہے کس کے لیے کھلتا ہے. کس کے لیے بابا بند ہو. اللہ اکبر. حلالیو جاگنا ذرا، ایک فیصلہ کر دو. اس کے بعد کہو گے تو میں فوراً ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا. لیکن ایک بات کا حلالیوں کی طرح فیصلہ کرنا. انبیاء کے پاس کیا ہے؟ شادباش علم. فرشتوں کے پاس علم. قاری صاحب علم کے کرشمے کیا ہیں؟ کوئی نبی کہتا ہے میں پرندے کا خالق ہوں، موت و حیات میری ٹھوکروں میں ہے، مادرزاد کوڑیوں کو چھو لوں تو میں شفا دیتا ہوں. یہ علم کا کرشمہ ہے. فرشتوں میں دیکھتا ہوں کوئی فرشتہ کہتا ہے میں ہوائیں چلاتا ہوں. ہاں نہ کرتے رہنا ساتھ کے ساتھ تاکہ تائید یا تردید ہوتی رہے. کوئی فرشتہ کہتا ہے میں سمندر چلاتا ہوں. کوئی فرشتہ کہتا ہے میں بارش برساتا ہوں. کوئی فرشتہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیمانہ رزق ہے، میں رزق بانٹتا ہوں. کوئی فرشتہ کہتا ہے میں ملک موکل ہوں ارحام کا، میں رحم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہوں. یہ سارا کچھ سچ ہے. بچپن سے سننے لگا تھا اور آج آپ سے تصدیق یا تردید چاہتا ہوں. سچ ہے کوئی ایسا فرشتہ جو رزق بانٹتا ہے؟ اچھا ہے کوئی ایسا فرشتہ جو موت دیتا ہے ایسا فرشتہ جو بچے کی تصویر بناتا ہے ایسا فرشتہ جو نظام عالم کو چلاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو زمین کی انگوریاں اگاتا ہے؟ تو پھر آل محمد کو شک کرنے والے بدبخت شیعہ کی ضرورت نہیں. بارش علم برساتا ہے، رزق علم بانٹتا ہے، تصویریں بچے کی علم بناتا ہے، موت و حیات پہ قبضہ علم کا ہے، کائنات کا نظام تو چلاتا ہے علم. علی کو کہاں ڈھونڈوں جو آل علم کا دروازہ ہے بابا؟ کائنات پر تو قاری صاحب تصرف ہے علم کا. عال علم کیا ہوگا؟
अल इल्म को कहां ढूंढा जाएगा? खुदा की कसम सरदार साहब, पता नहीं मैं क्या चाह रहा था और बहुत नीचे फिर मुझे उतरना पड़ा मजबूरियों की बिना पर। कायनात का हर मसला सिर्फ इसी हदीस से हल होता है। कोई सोचने वाला हो, कोई अल इल्म के शहर से इल्म की भीख मांगने वाला हो, हर मसला, जी हाँ, हर मसला, किसी को खबर नहीं होती शहर कैसा है जब तक दर रास्ता न दे, लेकिन दर जानता है शहर की हकीकत क्या है। किसी और की शहर तक नजर जाए या न जाए, दर की जरूर जाती है। और मुबशिर भाई, ये उसूल है शमीम साहब। शहर, दरवाजे वाले शहर देखे हैं कभी? जरूर देखे होंगे। जिसने नहीं देखे वो देखे। अब مثلا मुल्तान के दरवाजे हैं, हरम दरवाजा है, पाक दरवाजा है, लाहौर के दरवाजे हैं, लोहारी दरवाजा है, मोशी दरवाजा है, वगैरह वगैरह। शहर अंदर होता है, दरवाजा बाहर होता है। यानी शहर की हद जहां खत्म हो जाती है, दरवाजा उससे थोड़ा आगे होता है। अल्लाह, ऐसा ही है ना बाबा। शहर की सरहदों से दर थोड़ा सा आगे। ज़ुहूर में, वजूद में आने के लिए, बनने के लिए शहर पहले बनता है, दर बाद में। लेकिन देखने में दर को पहले देखना पड़ता है। शहर को बाद में देखा जाता है। ज़ुहूर में शहर पहले, तजल्ली में दर पहले। अल अज़मतुल्लाह। अब थोड़ी सी यकीनन अब आप मुझे अब कुछ हौसला है कि ये बच्चे भी समझ जाएंगे जो मैं इशारा देने वाला हूं। अब यूं समझ लें कि दर, शहर खत्म हो गया इस सीढ़ी पे, ये है जिस सीढ़ी पे मैं बैठा हूं, बिला तशबीह। यूं समझ लीजिए, ये है फासला, शहर पीछे, दर आगे। अब अगर कोई ताकतवर शख्स पूरा शहर उठा के वहां रख दे, शहर तो आगे चला गया। मिसाल के तौर पर 100 फुट आगे चला गया, दर 102 फुट आगे जाएगा। और फरमाया आप रही नहीं, यानी शहर जहां रुकेगा, दर, चूंकि वो फिर बाहर है, उसकी हदें थोड़ी उससे आगे, तो वो उससे कुछ फासला आगे जाके रुकेगा। अब शहर को 1000 मील दूर ले जाओ, दरवाजा थोड़ा सा आगे। और ये फिर सोचने की जरूरत नहीं कि शहर तो वहां पहुंचा, दरवाजा कैसे पहुंचा। ओ बाबा, ये तो जबिल्ली फैसला है कि जहां शहर जाएगा, शहर को ले जाने वाला चाहिए, दर खुद जाएगा। या दर को ले जाने की जरूरत नहीं, तो फिर क्यों करते हो ताज्जुब कि शबे मेराज रसूल तो वहां बुराक के जरिए गए, अली कैसे पहुंचे? बाबा, दर था आगे 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 आगे। जहां शहर रुकेगा, दर थोड़ा आगे। हाँ, आप समझ आ गई बात कि शहर और अदना पे क्यों है, दर पर्दे में क्यों है। हाँ, क्योंकि फासला
العظمت، جی ہاں یہ تھوڑے سے راستے بنائے میں نے، اسی پہ سفر کریں گے تو کائنات کا ہر مسئلہ بخدا اسی ایک حدیث سے حل ہو جائے گا۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ اسی میں ہے، علم غیب کا مسئلہ اسی میں ہے، نو کا مسئلہ اسی میں ہے، تخلیق کا مسئلہ اسی میں ہے، مشکل کشائی، استمداد، سارے مسائل یہی ایک حدیث حل کر کے دیتی ہے۔ اور تعجب اس لیے نہ کر، سردار صاحب امیر کائنات کے خطبے کا ایک جملہ ہے، اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں ممبروں سے، اور فیصلہ قاری صاحب نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ امیر فرماتے انا الموصوف بے الف صفت من صفات الالوہیت غیر الالوہیت، فرماتے ایک الوہیت کو چھوڑ کر میں اپنے پروردگار کی 1000 صفتوں کا مالک ہوں۔ یعنی اللہ نہیں ہوں میں، باقی کتنی صفتوں کا؟ شاد بات 1000 کا۔ اور آج تک مولویوں نے اللہ کے ہمیں 99 صفاتی نام بتائے۔ اللہ ٹھیک ہے نا بابا؟ مولوی صاحبان نے صرف 99 بتائے، 901 قرضہ تو ابھی علی کا باقی ہے۔ ہاں وہ 901 بھی تو ڈھونڈو نا۔ الموصوف بألف صفات، 1000 صفات رکھتا ہوں میں۔ نہیں سوچنا چاہیے، تھکانا نہیں مقصود آپ کو کہ ہو کیسے سکتا ہے۔ میں نے سردار صاحب بڑے بڑے دعوے داران علم کو پھسلتے ہوئے پایا ہے یہاں کہ بھائی غزل فر باقی تو سب صحیح ہے، لیکن یہ بات حلق سے نہیں اترتی کہ خدا کسی کو بے اولاد رکھنا چاہے اور علی دینا چاہے تو دے دیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کسی کو بیمار رکھنا چاہے اور علی اسے شفا دینا چاہے اور وہ شفا یاب ہو جائے، یہ بات اپنے حلق سے نہیں اترتی۔ بابا خدا کی قسم یہ پہلی کچی پہلی کا مسئلہ ہے، معرفت کی کچی کلاس کا، کچی پہلی کلاس کا مسئلہ ہے جو درس معرفت پر۔ ادھر میری طرف دیکھیں، اب ایسے ہے مثال کے طور پر قاری صاحب نے مجھ سے کہا یہ کل کی مجلس پڑھیے، میں نے کہا نہیں پڑھنا، مجھے واپس جانا ہے پاکستان۔ انہوں نے منت کی، میں نے کہا اچھا پڑھتا ہوں۔ اب پہلے نہ کس نے کی تھی؟ میری مشیت نے۔ اب ہاں کس نے کی؟ میری مشیت نے۔ جاہل مولوی کو 2 نظر آتے ہیں نا، ذرا علی کا یہ فرمان بھی تو سن، نحن مشیت اللہ، اس کی مشیت تو ہم 14 ہیں۔ جب کسی کو بے اولاد رکھنا چاہتا تھا تو بھی اس کی مشیت کا فیصلہ تھا، اور جب کسی کو اولاد دینے پہ آیا تو علی کا کوئی الگ یا اس سے ٹکراتا ہوا فیصلہ نہیں۔ جیسے قرآن 2 ہیں نا دوہے والوں، مشیتیں بھی 2 ہیں، ایک صامت قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے، اس طرح ایک اس کی خاموش مشیت ہے اور علی بھی شہدا، اور علی اس کی بولتی ہوئی مشیت ہے۔ اور بخدا 2 منٹ نہ سکنا، صرف خدا کے لیے 2 منٹ۔ اور قاری صاحب یہ تقدیری رد و بدل کی امجد جو باتیں ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہاں علمی پیچ و خم میں الجھ کے آپ کے دماغ تھک گئے ہوں گے، آپ کی دماغی علمی تفریح بھی ہو جائے، ایک واقعہ سن لیں، فیصلہ دیں، میں منبر چھوڑوں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، طور پہ جاتے ہیں روزانہ، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے تو، میں تھوڑی دیر یہاں مجلس میں بیٹھتا ہوں، مجلس کے بعد اور مومنین کہتے ہیں قبلہ آپ سے جو گفتگو ہوتی ہے، واہ واہ معراج ہو جاتی ہے، اور کیا کہنے اس کے جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ پتہ نہیں موسیٰ کو کیا کیا
معراج ہوتی، یعنی کلیم ہے، اتنا بڑا قرب حاصل ہے۔ ایک دن طور پہ جا رہے ہیں، اور یہ یقیناً چونکہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، طور پہ جا رہے تھے، ایک شخص نے راستہ روکا، اللہ کے کلیم ہو تم، اللہ کے دوست ہو، جس کی اللہ سے دوستی ہو، اس سے بڑا مقدر نصیب کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ہاں اولاد نہیں، سفارش کر دینا، کیونکہ تم کلیم ہو، دوست ہو اس کے، تیری سفارش سے میرا کام ہو جائے گا۔ موسیٰ گئے، پروردگار آج باتیں بعد میں، پہلے ایک سفارش، ہاں کہہ موسیٰ، ایک آدمی ہے میری قوم میں، اولاد نہیں ہے اس کی، اسے اولاد چاہیے، میرے کہنے سے ایک بیٹا تو دے دے۔ ہاں موسیٰ، تو نہیں جانتا میری تقدیر بدلی جا سکتی ہے، قضا میں رد و بدل ممکن نہیں، میری قضا کا فیصلہ ہے کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں، چل باتیں کر۔ اب جب خدا نے حتماً اور حکماً کوئی فیصلہ ابو الحسن سنا دیا ہوگا تو جرت ہے موسیٰ کی؟ نہیں، چپ چاپ واپس، بھائی بات اپنے بس کی نہیں، چونکہ فیصلہ اگر تقدیر کا ہوتا تو میں تبدیل کروا لیتا، اس کی قضاء و قدر میں طے ہو چکا، تجھے اولاد نہیں مل سکتی۔ اپنی قسمت پہ روتا ہوا شہر سے باہر نکلا، ایک مجذوب تھا بنی اسرائیل کا، ایک دیوانہ، اس نے دیکھا، کیوں رو رہے ہو؟ میں کیوں نہ روتا، کل تک آس تو تھی، آج تو وہ بھی نہ رہی کہ کریم اللہ کے ذریعے اللہ نے کہلوا کے بھیج دیا کہ اس کے نصیب میں نہیں، قضا کا فیصلہ ہے، نہیں ہو سکتی۔ کتنے بیٹے چاہیے؟ مجھے ہی نہیں معلوم بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، مجذوب کہہ رہا ہے، ایک دیوانہ کہہ رہا ہے، کتنے بیٹے چاہیے؟ ہیں؟ کلیم اللہ گیا ہے، خالی لوٹا ہے، میں کلیم اللہ نہیں ہوں، بتا کتنے چاہیے؟ ڈرتے ڈرتے کہا ایک ہو جائے بڑا ہے، بد نصیب ہو تم، چلو ٹھیک ہے ایک ہو جائے گا، ہو گیا، ایک ہو گیا، اور دوہے والوں جب ہو گیا، لفظوں کا میں ضامن ہوں، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، بیٹا ہاتھوں پہ، بھاگم بھاگ موسیٰ کے پاس، مذاق کیا تھا تم نے مجھ سے، خواہ میرا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا، یہ بیٹا ہے، کس کا؟ میرا، اور کس کا؟ کیسے؟ تو نے تو جواب دے دیا، ہو جو دیوانہ پھرتا ہے، اور اب تو پچھتا رہا ہوں کہ اس وقت میں نے ایک کہا، دو چار کہہ دیے ہوتے، بہرحال مل گیا، اس کی وجہ سے اب موسیٰ کو کام یاد نہیں رہا، بخدا ننگے پاؤں دوڑے طور پہ، جاگتے رہنا تھوڑی دیر، طور پہ سجدہ کیا، پالنے والے اگر یوں ذلیل کروانا تھا مجھے، کیا عزت رہ گئی میری قوم میں؟ یہ کیسا نبی ہے، کہتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، کیا مطلب موسیٰ؟ واہ پالنے والے، میری مان لی ہوتی، اس مجذوب کی جسے تن بدن کی خبر نہیں، جسے اپنے آپ کا ہوش نہیں، اس کے کہنے سے دے دیا، میں تیرا کچھ نہیں لگتا تھا، موسیٰ زیادہ باتیں نہ بنا، تجھے جواب بعد میں دوں گا، میں تیری انتظار میں تھا، مجھے تجھ سے ایک کام ہے، پہلے میرا کام کر پھر جواب لینا۔ اچھا پالنے والے بتا کیا کام؟ مجھے انسانی گوشت کا ایک بھرا ہوا کٹورا چاہیے، جلدی کر اپنی قوم میں گھوم کے کسی اچھے آدمی سے، کسی صاحب ایمان سے ایک کٹورا بھر گوشت لے آؤ، سر اٹھانا جہاں جہاں بیٹھے ہو، تمہیں آخری جملوں میں یا ایک اصول کلیہ دے کے جا رہا ہوں، اور اگر یہاں سے بھی کوئی شخص علی کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کا اپنا مقدر ہے۔ ایک کٹورا بھر گوشت چاہیے انسانی، 6 لاکھ آدمی مولانا بنی اسرائیل کے تھے، 6 لاکھ، اب 6 لاکھ دروازے صاحب پھرتے پھرتے بھی تو کچھ دن لگے ہوں گے، ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں موسیٰ، زنجیریں در پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ میاں کو گوشت چاہیے، لا حول ولا قوت، جیتے جی کون کاٹ کے دے؟ کمال ہے، کیسے نبی ہو تم، زندہ انسان ہو، چل 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 راستہ ناپو اپنا، کسی نے نہیں دیا کاٹ کے کچھ،
مایوس ہو کے آ رہے تھے، اچانک سامنے سے دیوانہ گزرا، کلیم اللہ کے چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ اللہ پریشانی کیوں ہے؟ اور یار دیوانے تو کیا سمجھے گا میری بات کو؟ او بابا کبھی کبھی دیوانے بھی کام آ جایا کرتے ہیں، بتا تو صحیح۔ یاد آیا کہ میرے کہے سے تو بیٹا نہیں دیا تھا، اس کے کہنے سے مل گیا تھا، ہو سکتا ہے میری پریشانی حل ہو جائے۔ تو یار اللہ نے ایک کٹورا بھر ایک گوشت مانگا تھا انسان کے بدن کا، 6 لاکھ بندوں میں سے کسی کم بخت نے نہیں دیا، مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ اچھا میرے اللہ نے گوشت مانگا، لا چھری در لا، چھری لی، بازو کا ٹکڑا کاٹ کے کٹورے میں، ادھر کا ٹکڑا کٹورے میں، اس ران کا اس ران پورا، وہ کہتا بس ایک کٹورا چاہیے۔ کہ لگا موسیٰ میں بازو کا دوں، اور اگر خدا کہے مجھے ران کا چاہیے تھا، میں ران کا دوں، وہ کہے مجھے ساک کا چاہیے تھا، میں پنڈلی کا دوں، وہ کہے مجھے پشت کا چاہیے تھا، سارے اعضاء سے کاٹ کے دیتا ہوں، پتہ نہیں میرے معبود کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ششدر ہے موسیٰ، دنگ ہے کریم اللہ۔ جب گیا آواز قدرت موسیٰ مسئلہ سمجھ میں آیا، مجھے کیا ضرورت تھی انسانی گوشت کی؟ سمجھے؟ غصہ تھا نا، میرے کہنے سے نہیں دیا، دیوانے کے کہنے سے دے دیا۔ 6 لاکھ دروازے پھرتے رہے ہو، خود کیوں نہیں کاٹ کے دے دیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ خود کاٹ کے دیتے تھے، تم نبی تھے میرے، رسول تھے میرے، کلیم تھے میرے، اتنے مراتب مناسب عہدے میں نے تمہیں دیے، خود دے دیا ہوتا، نہیں ہوئی نا توفیق، اسی دیوانے نے دیا۔ ان الذین یقطعون اللحم فی ودی یستطیعون ان یقطعوا قضائی، جو لوگ میری محبت میں اپنا خون کاٹ سکتے ہیں وہ میرے فیصلوں کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو اور بسم اللہ، اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، اگر کوئی علمی حل دماغوں میں نہ آ سکے تو یہی سمجھ لینا کہ اس کی محبت میں جو اپنا آپ مٹا سکتا ہے، نبی ناکام ہو جائیں تو ہو جائیں، محبت والا اس کی قضاء و قدر کے فیصلوں پہ اپنی قراض رکھ سکتا ہے، یا تو علی اور اس کی اولاد کے مقابلے کی خدا سے محبت دکھاؤ، ہاں کیوں؟ سردار صاحب اصول تو یہ ہے جو شیر ہو وہ چاہتا ہے مجھے سوا مانا جائے، کائنات میں نے تو پہلا اور آخری شخص علی پایا ہے، لوگ خود کہتے ہیں تو خدا ہے۔ آج تک جو بھی خدا بنا اس نے کوشش کی مجھے خدا کہا جائے، بات نہیں بن سکی۔ واحد علی کی ذات ہے جسے لوگ خود آمادہ ہیں خدا کہنے پہ، اللہ اکبر۔ ہاں اور شمیم بھائی یہی وجہ ہے علی کی ذات میں شک راس آ ہی نہیں سکتا، کہ اس کی ذات میں کوئی ایک شک کرے گا، اپنی ذات میں 2 شک ڈال دے گا۔ جی خدا واہ واہ واہ، اس میں کوئی شک۔ پتہ سردار صاحب نے یہ شعر پڑھا، غلط نظر بھی علی میں، حالانکہ اصول ہے شک ہمیشہ پستی میں لے جائے گا، یہ اصول ہے۔ شک آپ کو مجھ میں شک ہو تو یوں ہو سکتا ہے غضنفر عالم ہے یا جاہل، یعنی جو ہی یا لگا آگے پستی آ گئی، فلاں بندہ سخی ہے یا کنجوس، یا لگا پستی آ گئی، فلانا بندہ بزدل بہادر ہے یا بزدل، یا لگا پستی آ گئی۔ اور علی کی ذات میں وہ جادو ہے کہ شک بھی ہوتا ہے تو یوں بندہ ہے یا خدا، بلندی کی طرف، بلندی کی طرف۔ جیسی محبت علی نے
خدا سے کی، اور خود کہا ہے اللہم اشہد علی ہؤلاء کیفیات، پالنے والے علی کی کیفیات پہ گواہ رہنا کہ علی نے اپنی ذات کو گھٹا گھٹا کے بھی تیری توحید بچائی ہے۔ جی ہاں، اور ظاہر ہے جو اس کی محبت میں جتنا آگے جائے گا عمل کا رد عمل تو ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک مجذوب وہ کام کر دے محبت میں جو موسیٰ سے نہ ہو سکے، تو پھر حسین وہ کام کیوں نہ کرے جو ساری کائنات سے نہ ہو سکے؟ ہے؟ جی ہاں، بلکہ بس مولا تمہاری عبادت قبول کرے۔ دو فقرے کہنے ہیں، اور یہ نظر میں رکھ کے سن لینا کہ آخری پرسہ ہے۔ آج یقیناً علی کی بیٹی کی محمل بھی واپسی کے لیے تیار ہوں گے۔ 10 دن تک مہمان تھی، شام کی مسافرہ تمہاری، العظمت للہ، اور آتی فقط رونے کے لیے ہے، اس کی آمد کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سردار صاحب یہی فقرے دیکھے کتابوں میں کہ جو ہی امام بارگاہ ہو، پنڈال ہو، میدان ہو، اذاخانہ ہو، جہاں ذکر ہو رہا ہے، پردے کی طرف جاتے جاتے علی کی بیٹی کے قدم رک جاتے ہیں۔ ننگے سر بیٹھے ہوئے عزاداروں سے مخاطب ہوتی ہے میری مرشدزادی کہ شبیر کو رونے والوں، شام سے صرف رونے کے لیے آئی ہوں۔ یہ بھی کہتی ہے میری آمد کا اور کوئی مقصد نہیں، اللہ صرف رونے کے لیے، مجھے جی بھر کے پرسہ دینا، مایوس کر کے نہ بھیجنا۔ حالانکہ کائنات میں سیدوں، غیر سیدوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، پوری کائنات میں جس درجے کی عزادار یہ بھی ہے، یاد ہوگا یقیناً آپ کو کہ ایک رات میں نے 3 عزاداروں کا نام لیا تھا، بات صرف ایک عزادار تک پہنچی تھی اور آگے نہ بڑھ سکی۔ اس میں دوسرے عزادار کے طور پر نام ہی اسی بی بی کا تھا۔ کائنات کے ہر عزادار نے حسین کی عزاداری شروع کی ہے حسین کی شہادت کے بعد، لیکن خدا کی قسم کتابیں پڑھ کے دیکھو، یہ جس دن سے دنیا میں آئی ہے اسی دن سے حسین کو رونا شروع کیا اس بی بی نے۔ اور دوہے والوں، کائنات عالم کی پہلی اور آخری مثال ہے، نہ بی بی سے پہلے ملتی ہے نہ آج تک پھر ملی۔ کیا کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کسی دلہن نے شب عروسی کالا لباس پہنا ہو؟ اس بی بی نے پہنا ہو۔ میں عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سیاہ کپڑے شب عروسی میں بھی۔ کیوں؟ کتابوں میں یہ ہے، بی بی کا عقد ہو رہا ہے جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے، بلا تشبیہ علی نے ہاتھ پکڑا عبداللہ کا، ایک طرف لے گئے۔ اب اتفاق سے اسی کمرے کی کھڑکی کے پاس علی آئے جس کمرے کے اندر بی بی تشریف فرما تھی۔ علی نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، عبداللہ، علی جیسے سلطان عالم کی بیٹی سے شادی کر رہے ہو، میری زینب کا مہر کیا سوچا ہے؟ جھٹکے لگنا شروع ہوئے عبداللہ کے بدن کو، مولا میری کیا مجال، میری زبان کا یہ جگر کہاں سے آئے، میں اپنے منہ سے کہوں، آپ خود فرمائیں۔
خدا گواہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے روتے علی زمین پہ بیٹھے. کہا عبداللہ میں سونے چاندی کی بات نہیں کر رہا, سلطان عالمین کی بیٹی ہے, مال و زر کی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی تو زندگی کے ہر موڑ پہ رونے کے لیے کافی ہے. علی فرماتے ہیں میری زینب کا مہر بس یہی ہے کہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑے تو میری زینب کو ساتھ جانے سے روکنا نہیں, بھائی کے ساتھ جانے دینا. العظمت للہ. مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. بس دو جملے سن لو, یہی فکریں سن لی بی بی نے. اور جب بنی ہاشم کے مخدرات عروسی جوڑا لے کے پہنچی تو بی بی نے کہا نہیں بی بی ہو یہ نہیں, ایک سیاہ لباس لاؤ. بی بی اس موقع پہ سیاہ لباس بدشگونی ہوگی. کہا میرے بابا نے جب میرا مہر ہی یہی رکھا ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑے, مگر میرے بابا نے تاریخ نہیں بتائی کہ میرا حسین مدینہ کب چھوڑے گا. ہو سکتا ہے میرے بدن پہ سرخ کپڑے ہوں اور حسین مدینہ چھوڑ دے تو اس وقت مجھے اماں سے شرمندگی ہوگی. اور آج تک جنت میں بھی بی بی نے سیاہ لباس نہیں اتارا. اس درجے کی ازادار تختہ غسل پہ لب ہلے بی بی کے. العظمت للہ. فضا نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی حسین بہن شرمندہ ہے, حسین بہن نادم ہے, تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا. اللہ اکبر. ہو چکی تمہاری عبادت, ہو گیا پرسا, لیکن آئندہ مجلس میں جو رہے گا وہ روئے گا. ایک جملہ تیسرے عزادار کے بارے میں کہہ دوں اور آپ کی دعاؤں میں رخصت چاہوں. کون ہے تیسرا عزادار؟ جس نے لاش پہ قسم کھائی جب تک جیوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پینا, جب تک زندگی ہے سائے کے نیچے نہیں جانا. اجرکم اللہ. العظمت للہ. اور خدا کی قسم دو حوالو, عام طور پہ تو پڑھنے والے یہ تاثر دیتے ہیں نا کہ بی بی دھوپ میں رہتی تھی, تو پھر یہ خیال ابھرتا ہے کہ دھوپ تو دن میں ہوتی ہے, جب رات ہو جاتی ہوگی پھر تو چونکہ دھوپ یا سائے کا سوال نہیں, پھر بی بی اندر چلی جاتی ہیں. عباس کا علم گواہ, یہ شبیہ گواہ, پردے میں آئی ہوئی مسافرہ شام گواہ. یہ نہیں ہے. میں نے جو لفظ پڑھے وہ یہ ہے مستظلت تحت سقف حتی مات, چاہے دن ہے یا رات بی بی آسمان کے نیچے رہی ہے. بارش ہوئی ہے تو باہر, آندھیاں چلی ہیں تو باہر, ہر عالم میں اس طرح سوگ منایا حسین کا. بلکہ کتابیں پڑھنا, علماء سے پوچھنا. شام سے واپس آئے نا سید سجاد, کربلا قیام ہوا, کتنے دن؟ 9 دن. 9 دن قیام ہے بیمار کربلا کا. 10ویں دن محمل تیار ہوئے, بیویاں ودا کر کے محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں, اور جس بی بی کی میں بات کر رہا ہوں اسے کوئی خبر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. قبر حسین پہ بیٹھی ہے, بس دھیمی دھیمی آواز میں اپنے آپ میں کہے جا رہی ہے میرے سردار تیرے تیروں کا ماتم کروں گا, تیرے زخموں کا نوحہ پڑھوں, حسین تیری تنہائی پہ آنسو بہاؤں. حسین تیرے استغاثہ غربت کا مرثیہ پڑھوں. کہ اچانک بلا تشبیہ سید سجاد قریب آئے, بلا تشبیہ کندھا ہلایا, اماں اماں. جی میرے لال. اماں محمل تیار کھڑے ہیں, اٹھیے گا نہیں؟ کہاں میرے لال؟ اماں وطن. کون سا وطن؟ اماں مدینہ.
نہ میرے لال، جس کا وطن ہو اسے لے جا۔ سجاد میرا وطن وہی ہے جہاں تیرے بابا کی مزار ہے، میں نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ بی بی کا دوہے والوں یہ کہنا تھا، غیرت علویہ لہو بن کے سجاد کی آنکھوں میں آئی۔ اماں اللہ مان کیجئے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں خانوادہ ہاشم کی آبرو کو، علی کی بہو کو، حسین کی عزت کو، اپنی غیرت کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں؟ رونے والوں قبر حسین میں زلزلہ۔ سجاد ماں نہیں جاتی تو مجبور نہ کر۔ سجاد حسین اتنا مجبور نہیں ہے۔ میرے لال حسین کو اتنا مجبور نہ سمجھ، حسین اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، نہیں جانا چاہتی نہ کر مجبور۔ مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، پورا 1 سال مجاوری کی بی بی نے پڑھو کتابوں کو، پورا سال۔ سجاد تو بی بی کو چھوڑ کے کربلا چلے گئے، سال بھر عراق سے جو زائر جاتے، حاجی آتے، قافلے والے، تاجر سید سجاد کو آ کے بتاتے، مولا آج کل کربلا کی دھرتی کا رنگ عجیب ہے، خون کا پرنالہ جاری ہو جاتا۔ رو کے پوچھتے کیا عجیب بات دیکھی؟ مولا کربلا کی سرزمین پہ جو ہی سورج ڈوبتا ہے، ساری رات سرحد کربلا کے چاروں طرف ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہے جس کے بازو نہیں ہے، گھوڑے دوڑا دوڑا کے کہتا ہے قافلے والوں دوسری طرف سے گزر جاؤ، حاجیوں دور سے گزر جاؤ، یہاں اصغر کی ماں کے ڈیرے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى